کی قسم ان کو جی سوچنا چاہیے، اتنا بڑا جھوٹ ابن حجر اسقلانی پہ لگا دیا. کہنے لگے اشار الاسماعیلی الی ان عبد الاعلی تفرد به ورواہ ابن ادریس والمعتمر وعبد الوهاب ان عبید اللہ فلم یذکروا الا موقوفا علی ابن عمر، کہ یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے، یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے، یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے. قال ابو داود سنا چکا ہوں، لیسا بمرفوع، یہ ایک پیغمبر کی حدیث نہیں. اور یہ آپ کے شیخ ہیں عبد المنان نور پوری صاحب، یہ کہتے ہیں کہ موقوف خواہ قولی ہو یا فعلی ہو، شرعی دلائل میں سے کوئی سی دلیل بھی نہیں بن سکتا. مولوی صاحب یہ آپ پیش کرنے کی آپ یہ پیش نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا کہ حضرت مالک ابن حویرث کا 9 ہجری میں مسلمان ہونا آپ سند صحیح کے ساتھ ثابت کرنے ابھی تک جواب نہیں آیا، نہیں آئے گا انشاءاللہ. 3 گھنٹے نہیں، یہ 10 گھنٹے اور یہ سورج ادھر سے ادھر ہو جائے گا، اس کا جواب نہیں دیں گے. اور پھر اس کے بعد مولانا نے کہا جی میں نے پیش کر دیا، آپ مانو. کہتے ہیں جی میں نے پیش کر دیا، آپ مانو. رفع دین سجدوں کے درمیان، رفع دین رکوع کے، اور رکوع سر اٹھاتے. خود کہتے ہیں کہ یہ 4-5 جگہ پر روایت آتی ہے، کسی میں سجدے کا تذکرہ ہے، کسی میں رکوع کا تذکرہ ہے، کسی میں پہلے کا تذکرہ ہے. مولوی صاحب یہ تو تعارض ہے، یہی تو تعارض ہے، اسی کو تو تعارض کہتے ہیں. اور تم نے یہ لکھ کر دیا ہے ہم وہ دلیل پیش کریں گے جو صحیح ہو، صریح ہو اور غیر معارضہ ہو، جس میں تعارض موجود نہ ہو. اور پھر کہتے ہیں جی میں مسلم شریف پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف پیش کر رہا ہوں. مسلم شریف میں پھر وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی پیش کر دی. مولانا اپنے دعوے کے مطابق بیان کر دیں، مسلم سے دکھلا دیں، آپ کا دعویٰ ثابت ہوتا ہو. جو بیان کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے بیان کی حدیث پیغمبر کی، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، آپ ثابت کر دیں. کوئی اور کتاب آپ ترجمے والی کتاب سے ثابت کر دیں. خدا کی قسم ہمارے اندر ضد نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے دعوے پہ ثابت کرو، اپنے دعوے پہ. اور کہتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ میں مولوی صاحب نے ترے لگ گئی ہے، مولوی صاحب کا بھی پسینہ خشک ہو گیا. البئی آؤ تو لاؤ والا خشک ہویا ہے، تائی دا پانی پی رہے ہو نا. البینۃ علی المدعی، کہتے ہیں میں مدعی ہوں، آپ مدعا علیہ ہیں. مدعی آج مدعا علیہ کے ذمے بھی ہے دلائل پہ. کہتے ہیں رشیدیہ پڑھ کے ہونی سی، میں نے کہتے ہیں رشیدیہ پڑھ کے ہونی سی کہ بھائی رشیدیہ میں یہی کچھ لکھا ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں. حدیث پیغمبر البینۃ علی المدعی، گواہ پیش کرنا، دلائل پیش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مدعی کی ذمہ داری ہے، مدعی کی ذمہ داری ہے. میں نے یہ دلائل اور مولوی صاحب سنت دائمہ، سنت دائمہ انشاءاللہ بخاری سے بھاگ گئے، بخاری کے قریب انشاءاللہ نہیں آئیں گے. میں نے موطا امام مالک کی حدیث بیان کی، ابھی تک جواب آیا نام ہی نہیں لیا. میں نے موطا امام، میں نے جز رفع الیدین سے پیش کیا زادہ وکی کہ امام وکی سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت بیان کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں اذا رکع و اذا سجد، جب پیغمبر رکوع جاتے تب بھی رفع دین کرتے، اور جب سجدہ کرتے تو تب بھی رفع دین کرتے. مولوی صاحب اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا کون جواب دے گا؟ اور پھر مالک ابن حویرث کی بات پھر چھیڑتے ہیں. بخاری گواہ ہے، پیش کر دیں، پیش کر دیں، ماننے کے لیے تیار ہوں. عبداللہ ابن عمر کی روایت بیان کرتے ہیں. ابو داود فرماتے ہیں لیسا بمر ڈرایا. علامہ ابن حجر نے اسے تہمت لائی، علامہ ابن حجر نے تہمت لائی. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں یہ موقوف ہے، یہ حدیث پیغمبر نہیں ہے. مولوی صاحب اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب. کہتے ہیں جی ہم قرآن پیش کریں گے، ہم قرآن پیش. مولوی صاحب نے قرآن کی طرف آئے ہی نہیں. کوئی قرآن کی آیت پیش کر دیں جس میں یہ بات موجود ہو کہ پیغمبر رکوع جاتے بھی رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین کرتے، تیسری تکبیر کے لیے اٹھتے ہوئے بھی رفع دین کرتے. پیش کر دو، ماننے کے لیے تیار ہیں. قیامت آ جائے گی یہ پیش کر سکتے نہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. بخاری گئی، آپ ان سے پوچھئے بخاری کو کیوں چھوڑا، بخاری کو کیوں چھوڑا، قرآن کو کیوں چھوڑا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حقیقت میں اس روایت کو بیان کرنے کے پہلے یہ تعارض توڑیں، موطا امام مالک کی روایت کا جواب دیں، یہ جز رفع دین والی روایت کا جواب دیں. اور اس کے ساتھ میں نے مسند ابی عوانہ، کہتے جی مسند ابی عوانہ، مسند ابی عوانہ نے کہتے جی اس پہ لکھا ہوا ہے باب رفع الیدین،
باب رفع یدین، اور نیچے یہ روایت بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رفع یدین نہیں کیا کرتے. باب لکھا ہے نیچے. الحمدللہ اے ہنفیاں دی کرامت تے کہ رفع الیدین والے باب دے وچوں بھی او حدیث پیش کر دیتی ہے جہدے وچ رفع یدین ثابت. یہ تو ساری کرامت ہے، اللہ دی رحمت. یہ تو ہماری کرامت ہے کہ ہم نے وہ روایت بیان کی. مسند ابی عوانہ سے، مسند ابی عوانہ سے صاف لفظ ہیں. مسند ابی عوانہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما وقال بعضهم حذو منكبه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من لا يرفعهما. جب پیغمبر رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. کہتے ہیں کرامت ہے، کرامت نہیں خیانت ہے. کرامت. اور پہلے میں نے کہا دیت، اور جس کو اردو نہیں آتی کہتے ہیں مسلمہ پڑھے، مسلمہ پڑھے، کان صاف کروائیں. دوسری بات ادیت جائیں، اردو لغت اٹھائیں. الحمدللہ میں نے جو اردو کا لفظ پڑھا ہے وہ بھی ٹھیک پڑھا ہے. اور آپ ابو وانا کو کیا پڑھے تھے؟ اماما. یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کی غلطیاں نکالوں، عبارت کی انشاءاللہ ڈھیر لگاؤں گا، اب ایک بھی معاف نہیں. میں نے دو لفظ صحیح پڑھے، آپ نے غلط کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا یہ موضوع بحث نہیں. موضوع بحث اہل حدیث کے عمل کے مطابق ایک رکعت، دو رکعت میں تین مقامات والی روایت پیش کی ہے، اور 3 رکعت 4 وقت 4 مقام والی روایت پیش کی ہے. نہ ابھی تک 3 رکعت کا جواب آیا ہے، نہ 4 رکعت کا جواب آیا ہے. اب کہتے ہیں کہ بخاری میں توجہ کیجئے، جو روایت ہے امام ابو داؤد اس کو موقوف کہتے ہیں. میں نے کہا وہ سند اور ہے، یہ سند اور ہے. جواب نہیں آیا، وہ سند اور. میں کہتا ہوں موقوف ہے. موقوف کو تم تو مانتے ہو، تم کیوں نہیں مانتے؟ نور پوری کا حوالہ پیش کرتے ہو. تمہارے خزائن السنن میں لکھا ہے موقوف مرفوع کا مقابلہ ہو تو موقوف حجت نہیں ہوتی. اور یہ بات حضرات ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے وقت رفع یدین نہ کرنا، اور سجدہ میں جاتے وقت اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہ کرنا مسلم بین الفریقین ہے. حضرت علامہ مولانا یونس نعمانی جب مسلمہ بین الفریقین ہے تو اسے موضوع بحث کیوں بناتے ہو؟ اور پھر میں نے مطالبہ کیا جس کے حوالے سے اگر اس اثر کو صحیح ثابت کر دو، اللہ کی قسم میں 10 لاکھ روپے تمہیں انعام دوں گا اور شکست بھی لکھ کر دوں گا. اور ابھی درایا میں جو دھوکہ کیا، خیانت. اب ذرا بخاری کی سند نکالیے. بخاری کی سند وہاں توجہ کیجئے، وہاں عبید اللہ سے بیان، سنیں بھائی توجہ کے ساتھ، عبید اللہ سے بیان کرنے والے عبد الاعلی ہے. عبید اللہ سے بیان کرنے والے عبد الاعلی، اور وہاں عبد الاعلی یہاں پر کیا ہے؟ رواہ ابن ادریس والمعتمر وعبد الوہاب عن عبید اللہ. یہ کرامت ہے یا خیانت ہے؟ لوگوں کو پتا چل رہا ہے یہ کرامت نہیں، یہ خیانت ہے. نہ ابھی تک قرآن آیا، نہ حدیث آئی، نہ میرے سوالوں مطالبوں کے جواب آئے. اور منظور مینگل نے لکھا جواب دعویٰ ہوش سے لکھو. ایک ایک بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ نے شروع کی سنت دائمہ مانی ہے، کس دلیل سے مانی ہے؟ وہ دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر کہا سنت دائمہ نہیں. میں نے پوچھا سنت دائمہ نہیں معدوم ہے، منسوخ ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، اولا خلاف اولا. اور انور شاہ کاشمیری علامہ جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں، مولانا